انسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے صبرا بن جاتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے. الا المصلین، سوائے وہ لوگ، ان لوگوں کے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہوتے. انہیں جب خوشیاں پہنچتی ہیں اتراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے احسان کیا. اور جب کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں، امید کی باتیں کرتے ہیں. جو اللہ مصیبت پہنچا سکتا ہے وہ مصیبت دور بھی کر سکتا ہے. تو کتنا بہترین سبق ہمیں ان آیات میں ملا ہے. اور اس میں ملحد اور ایتھیس لوگ جو اپنی ترقی پر غیر مسلموں کی سائنسی ترقیوں پہ ناز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ آج یہ ترقی ہے، کل یہ تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، جس خدا نے پانی سے انسان کو بنایا یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کام ہے. اور ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے اور اس پانی کے قطرے میں انسٹال کر دیے کہ تھوڑے دنوں میں وہ ناک کان آنکھ دل دماغ جگر بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور پھر چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو جائے. جو خدا یہ کر سکتا ہے تو سب سے اہم ہماری نظر میں اہم یہ بات ہے کہ اس خدا سے تعلق اچھا کیا جائے، اس خدا کو راضی کیا جائے. پھر اگر دنیا میں ناکامی بھی ہے تو یہ ناکامی وقتی ناکامی ہے، یہ حقیقی ناکامی نہیں ہے. اور اس خدا کو ناراض کر کے اگر آپ نے دنیا حاصل کی ہے تو اس زیب و زینت سے قطعاً متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کا زمین میں چلنا پھرنا اور لائف کو انجوائے کرنا، اس سے ہرگز دھوکے میں مت آؤ. تو یہ ہمیں اس سے بہت اہم سبق ملتا ہے. اور دونوں واقعات جو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیے نا، اصحاب کہف کا بھی اور یہ اصحاب باغ کا بھی، تو اس سے ہمیں اس سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے انسان کی. کہ آپ ناکامی نظر آ رہی ہے ہر طرف، تو بھائی اللہ تو ہے نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپریشن اور اسٹریس دور کرنے کے طریقے بیان کیے نا، وہ آج کسی ماہر نفسیات کے پاس نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق، میرا خیال لفظی ترجمے میں نے شاید یہ والی آیت چھوڑ دی تھی، تو خیر اب کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ہنالک کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یعنی اس موقع پہ. ولایا مدد کو کہتے ہیں. للہ الحق، اس اللہ کے لیے جو برحق ہے. یعنی ایسے موقع پہ جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آئے تو مدد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے، وہی مدد کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. ہوا خیر ثوابا، وہ اللہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی. وہ خیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی. یعنی اس اللہ کا بدلہ اور جو رزلٹ ہے اللہ سے دوستی کا وہ بہرحال بہتر ہے. جو اللہ انجام بھی اچھا کرے گا اور ثواب بھی، بدلہ بھی دنیا کے لحاظ سے بہت اچھا دیتا ہے. تو کیا مطلب کہ یہ جو باغ ہلاک ہو گیا اس شخص کا، تو ایسے موقع پہ مدد بھی اللہ کر سکتا ہے. اور اللہ کو راضی کرو گے تو انجام بھی اچھا ہوگا اور ثواب بھی اچھا ملے گا. تو چونکہ اس شخص نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اب انجام بھی اچھا نہیں ہے اور حال بھی اچھا نہیں ہے. اللہ نے کیسے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، ایک تو یہی سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ جو ایتھیس لوگ دھوکے میں آتے ہیں نا اس زمین کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر کہ قبروں سے مردہ کیسے زندہ ہوں گے، حقیقت میں ایک بہت بڑی بھول ان سے ہو رہی ہوتی ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب. جب بھی کوئی ایتھیس ایسی باتیں کیا کرے نا، ملحد لوگ، کہ یہ سب مذہبی باتیں غلط ہیں، کوئی جو ہے کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو فوراً یہ کہا کریں اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ جس خدا نے آپ کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنا دیا، پھر انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، یہ کتنی بڑی قدرت ہے. یہ عمل تو چونکہ ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے ہمارے لیے یہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں اور یہ ہمیں اچھمبے کی چیز نہیں لگتی. ورنہ اسی کو ساری زندگی انسان غور کرتا رہے نا تو عقل میں نہ آئے یہ بات. یہ خدا کا کام ہے یہ. تو ایسے اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ خدا اور حساب و کتاب نہیں لے سکتا، یہ خدا کا انکار ہے. یہ آیت بہت موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ. باقی اس رکوع سے یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے جب اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا تو کف افسوس ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، عقیدہ توحید کو مان لیا، یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں وہ کفر پر ہی مرا؟ تو ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کچھ نہیں ملتا.
البتہ کسی کے صرف یہ الفاظ کہ اس کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے ایسے الفاظ کیوں کہے، یہ توبہ کی علامت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بعض دفعہ برے عمل پہ انسان کو ندامت تو ہوتی ہے مگر وہ توبہ نہیں کرتا، تو جبکہ گناہ کی معافی کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے، یعنی انسان توبہ کرے کہ میں اب آئندہ سے عقیدہ توحید کا قائل ہوں گا اور آئندہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ جو مجھے مال اور اسباب ملے وہ اللہ نے دیے ہیں، اور پھر اپنے عمل کو درست کر لے وہ، تو جب تک یہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی انسان کی، کیونکہ بعض دفعہ کافر، قرآن تو کہہ رہا ہے نا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوا پراپر طریقے سے، تو کسی غیر مسلم کا اپنے آپ کو غلط سمجھنا یہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا، مشرک ہی کہلائے گا جب تک کہ عملی طور پر اس بت پرستی کو چھوڑ نہیں دیتا، اعلان برات نہیں کر دیتا وہ۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا اس نے توبہ کی یا نہیں کی، کر لی تو اللہ معاف کر دے گا اس کو آخرت میں، اور چاہیں گے تو اللہ دوبارہ دنیا میں بھی باغ دے سکتے ہیں، چاہیں تو نہیں دیں، وہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے کافر لوگوں کو بھی بہرحال احساس ہو جایا کرتا تھا، جب باغ تباہ ہو گیا نا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، لیکن آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آسمانی آفتیں اور عذاب دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔